بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سارے حضرات درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار نے صدے کول اپنے کرم جنئی تے کی. سبحان اللہ. سرکار نے صدے کول اپنے اے کرم جنئی تے کی. کجے عیب حضور نے بیاں دے اے بھرم جنئی سبحان اللہ. پتھر کا کے فیر دعا دیڑا دل نرم جنئی تے کیے. جتھے نقش لگے دے قدماں دے او حرم جنئی تے کی. سبحان اللہ. نبی پاک دے شہر دیاں گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے. پاویں داتا پیا باویں خواجہ پیا کوئی ولی ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. اور جیڑی دیوے نعمت ہر کینوں او تلی ناراض نہ ہووے. جگ رسدائے سارا رس جاوے پر علی ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدی خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. شاعر نے بڑا سونا ایک خواب دی خواہش رکھدا ہے اور خواب دے اندر چند چیزاں دی زیارت دی تمنا کردا ہے کہ کدی خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاون. سبحان اللہ. کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاویں. اکھ کھلن تو پہلا تابش نوں سرکار نظر آ جاویں. سبحان اللہ. پیارا کلام بلغ العلا بکمالی. یہ کلام ہے شیخ سعدی شیرازی بہت بڑے بزرگ ہوئے نے. آپ نے لکھا بلغ العلا بکمالی، پھر لکھا کشف الدجا بجمالی، پھر لکھا حسنت جمیع خصالہ. اور ترے جملے لکھ بیٹھے نے تے اگو ذہن وچ نہیں آ رہا بھی چوتھا جملہ کی لکھاں. قربان جائیے ان آنکھاں تو جڑیاں لگن تے مدینے والے دی زیارت ہو جاندی. سبحان اللہ. آنکھ لگی تے حضور دی زیارت ہوئی تے فرمایا ساتھی پریشان کیوں ہیں؟ کہہ دینا صلو علیہ وآلہ. وہ کلام پاک پڑھنا سارے احباب نے مل کے
بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مل کے سارے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے قوم سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کبھی آئے دن وہ بہار کے ہم سب گدا سرکار کے ہم سب گدا سرکار کے چلے یوں مدینے پکارتے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور اہل بیت کی شان ابھی ہمارے سعودی عرب سے اعلی رسول سید مرتضی شاہ صاحب آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اہل بیت کی شان میں تو محمد علی سجن رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں اہل بیت کی شان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا مجھ پہ کتنا کرم ہے تو کہتے ہیں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا جی ہو بلا حضور کی آل کا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ رب دکھیات کرم کمائے صدقہ سونے دا اسے مل کے کہنا ہے صدقہ سونے دا مل کے رب دکھیات کرم کمائے صدقہ سونے دا صدقہ سونے دا اجڑیا دیس وسائے صدقہ سونے دا صدقہ سونے دا اور تابش گیت حضور دے گانا مل جادا
سبحان اللہ تابش گیت حضور دے گانا مل جاندا اے جو بھی چاہنا میرے کول بھی جو سرمایہ صدقہ سونے دا صدقہ سونے دا رب دکیاں تے کرم کمائے صدقہ سونے دا صدقہ سونے دا اور تابش مکراں سڑ دیاں رہنے اساں تے محفلاں کر دیاں رہنے تابش مکراں سڑ دیاں رہنے اساں تے محفلاں کر دیاں رہنے کر بار بھی یار سجائے صدقہ سونے دا سبحان اللہ صدقہ سونے دا کر بار بھی یار سجائے صدقہ سونے دا صدقہ سونے سبحان اللہ اور جوید بھائی ساڈے کول آئے سن جدوں بڑا پیارا کلام پاک پڑھیا گیا سی مدینے شریف دی حاضری دے حوالے نال کہ جس دل نو تاگ مدینے دی اونو نہ کتے آرام آوے جس دل نو تاگ مدینے دی اونو نہ کتے آرام آوے بیمار مدینے دا بچ جاندا بیمار مدینے دا بچ جاندا ہو جدوں حاضری دا پیغام آوے جس دل نو تانگ مدینے دی اور حضور دے روزے دی شان ہے کہ 70,000 فرشتے دن نو 70,000 رات نو پھر جڑے زندگی چ ایک واری آندے نے قیامت تک انہاں دی واری دوبارہ نہیں آنی آکھو سبحان اللہ یہ شاعر کہندا ہے نہیں اقلاں وچ سما سکدا رتبہ سرکار دے روزے دا نہیں اقلاں وچ سما سکدا رتبہ سرکار دے روزے دا ہر ویلے عرشاں فرشاں تو ہر ویلے عرشاں فرشاں تو اوے روزے تے درود سلام آوے اس دل نو تانگ مدینے دی اور بے چیناں نو چین آوے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اس دن کسے نو مجال نہیں ہوئے گی تو اللہ دی بارگاہ گل کرے لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس دن سارے نبی ممبراں تے بیٹھے ہون گے تے حضور فرماندے نے میں ممبر تے نہیں بواں گا میں بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ اپنی امت دی بخشش دا سوال کراں سبحان اللہ ساری مخلوقاں کٹھیاں ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جاننی تے عرض کرنی ہے انساناں دے باپ اللہ نے تانوں بڑی شان عطا فرمائی ہے تہاڈی ساری کائنات دے انسان تہاڈی اولاد نے تے تسی تمام نبیاں دے بھی والد ہو تے اج ساڈی سفارش کرو اگو آواز آئے گی اذهبوا الى غیری آج تسی کسے ہور ال ڈرو جاؤ لوگ چل دے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بھی کہن گے اذهبوا الى غیری آج کسے ہور ال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں خود تے سفارش نہیں کر سکتا ہاں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੂਹਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਬੂਹੇ ਕਦੀ ਹਾਲੀ ਮੁੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਣਗੇ ਇਜ਼ਹਾਬ ਇਲਾ ਗੈਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। یا اللہ سانو اس محبوب دی امت جو پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر منو اس محبوب دے آپ دے نالین مبارک دے تسمے بنن دی بھی سعادت مل جائے تو میرے عیسیٰ واسطے بڑی گل ہے۔ تے حضرت عیسیٰ جدو بھیجن گے تے حضور فرمان گے آنا لہا آ جو میں جے ہیں۔ تے شاعر اس منظر نو یاد کر کے نہ سے لکھیا کہندا ہے بے چیناں نو چین آوے گا ہر آسی بخشیا جاوے گا بے چیناں نو چین آوے گا ہر آسی بخشیا جاوے گا جدوں حشر چ سارے نبیاں دے جدوں حشر چ سارے نبیاں دے اے سلطانہ دا سلطان آوے جس دل نو تانگ مدینے دی اللہ دیا سونیا محبوبہ سارے آکھو اللہ دیا سونیا محبوبہ اللہ دیا سونیا محبوبہ جس دل دا مدینہ ویکھ لیا اللہ دیا سونیا محبوبہ جس دل دا مدینہ ویکھ لیا منگدا اے ظہوری رو دے دعا منگدا اے ظہوری رو دے دعا آقا تیرے در تے پھر غلام آوے جس دل نو تانگ مدینے دی اونوں نہ کتے آرام آوے بیمار مدینے دا بچ جاندا ہو جدوں حاضری دا پیغام آوے سبحان اللہ میں رستے جا رہے سی تے کافی ساتھی گزارش کر رہے سن عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ دے کلام دی سارے احباب نے ذوق سماپت کرنے آپ فرماندے نے اول جو مالک ہر ہے دا اس دا نام چتار والا کسے میدان نہیں ہردا آپ فرماندے نے وڈیاں میرا وڈیاں میرا والیا سایاں
رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی ات رحمت دا دروازہ آپ فرماندے نے 3 مہینے اے خلقت رجی اے ویکھ یوسف کنیانی اے جنا محمد عربی دیکھے اور رج گئے دوئی جہانی اور بڑا پیارا ایک شعر آپ فرماندے نے حضور دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ جا رہے سن اپنے سنگین ساتھیوں دے نال کسی وجہ تو اپنے سنگین اور جدا ہو گئے ایسی جگہ چلے گئے کہ سامنے شیر آ گیا ہن شیر تے نہیں جاندا ہے چودھری صاحب نے چیمہ صاحب نے یا چٹھا صاحب نے او دا تے کام ہوندا ہے جیڑا سامنے آوے اون چیر پھاڑ دینا لیکن یاد رکھو جیڑا نبی پاک دے در دا غلام بن جاندا ہے پھر جنگل دے جانور بھی اودا یا کر دینا جدو حملہ کرن لگا نا حضرت سفینہ تے آپ نے فرمایا اے شیر بے شک تو جنگل دا بادشاہ ہے لیکن اینی گل یاد رکھی میں سفینہ کملی والے آقا دا غلام ہاں اینی گل کیتی تے اس شیر نے اپنا سیر و ساش کے رسول دے قدماں تے رکھ چھڑیا میاں صاحب فرماندے نے میں دساں شیر نے کی اگو گل کیتی سیر رکھ کے آپ فرماندے نے آکھیا شیر آکھیا شیر سفینے سن رایا راجاں دے اوے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے پھر سرکار دا فرمان ہے حضور نے فرمایا کل الخلائق من نوری اے حدیث شریف ہے اور یہ دا مفہوم ہے کہ صحابہ اے چند اے سورج اے ستارے اے جن اے انسان اے فرشتے اے نبی اے رسول اے زمینوں اے آسمان اے سارے میرے نور چونے سبحان اللہ گاج باج بھی کہہ دے سبحان اللہ میں سارے میرے نور چونے اگلی گل سنو کہ مچل جاؤ گے فرمایا صحابہ اے تمام کائنات میرے نور چوئے تو میں اللہ دے نور چوئے سبحان اللہ آر فکری رحمت اللہ علیہ فرماتے نا آپ فرماتے نے سبے نور سبے نور آسے دے نور تے اس دا نور حضور اس تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو توران آپ فرماندے نے لوکاں مینوں اویان ڈرایا اے راتی
कबर दी काली ओ मैं सुने उथे आने आना ओए जिदे मोटे कमली काली। आजकल हर बंदा कोई ना कोई रंग अपना रहा है। कोई कहता मैं 3 रंग वाला रंग पसंद करना, कोई 2 रंग वाला, कोई रंग, कोई रंग। लेकिन रूमी कश्मीर फरमांदे ने बंदिया अपने उत्ते ओ रंग झाड़ जेड़ा तेरे मरण तो बाद भी नहीं लेना। ये सारे दुनियावी रंग ले जाने ने। किसी ने बल्ले दा रंग चाड़िया ते ले जाना, किसी ने तीर दा रंग चाड़िया ते ले जाना, किसी ने कोई रंग चाड़िया हो ले जाना। लेकिन मियां साहब एक रंग दसिया, अगर असी उस रंग च अपने आप रंग लईए ते वो मरण तो बाद भी नहीं लैंदा। आप फरमाने ने कच्चा रंग, कच्चा रंग इलाही वाला अते चढ़दा लैंदा रेंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे नहीं लैंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे नहीं लैंदा। और फिर जिन्हां ते चढ़ जाए ना उन्हां दी शान मियां साहब बयान कीती वो की बनदे ने और की बनांदे ने। आप फरमांदे ने मर्द मिले, मर्द मिले ते ओए दर्द न जावे ते आओ गले दे गुन करदा ओए कामल मर्द मुहम्मद बख्शा ओ लाल बनान पत्थर दा। और आपने इंसान नू ये नसीहत की थी कि बंदिया ए तेरी जिंदगी एक चिट्टी चादर दी मिसल है। चिट्टी चादर ते कोई भी किसी रंग दा दाग लग जाए ना तो बड़ा बुरा लगता है। तो सरकार ने भी फरमाया कि इंसान जदों गुनाह करता है तो उसके दिल ते काला दाग लग जाता है, फिर गुनाह करता रहता है तक उसका दिल स्याह हो जाता है। बाबा फरीद पाक दे मुरीदा चो किसी ने पूछा हुजूर जी अगर चेक करना हो दिल बंदे दा काला हो गया तो किवें चेक करिए? फरमाया पुत्रा फिर जिस वे अजान होने वाली होवे ना तो मस्जिद दे कोल टुर जा, बाहर जाके खलो जा। जिस अजान होए ना जे तेरा दिल खचीवे ना मैं मस्जिद वाल चला तो फिर समझ दिल साफ है। जे दिल च ख्याल है यार अजे हुणी खलोता ही उत्ते एक तो भी मौलवी नूं नहीं आराम आउंदा, जे तेरे दिल च बेजारी होवे ना पैदा तो फरमाया फिर समझी तेरा दिल काला हो गया है। और फिर एक काले दिल की एक अलामत ये भी है कि उस बंदे नूं अगर कोई चंगी गल दसी जाए ना नसीहत की जाए तो ਉਹਦੇ ਤੇ असर नहीं करती। चंगी गल वो बंदा पल्ले नहीं ओए ते चले ने एवें लगे रहंदे छड्डो इन्हां दी किहड़ी गल है, नसीहत कबूल नहीं करता, वो भी दिल स्याह हो चुके हैं। तो मियां साहब फरमाया बंदिया ए तेरी जिंदगी एक चिट्टी चादर दी मिसल तेरे ते गुनाहां दा दाग ना लाई। क्यों? आप फरमाने ने चिट्टी चादर चिट्टी चादर ओए बंबला वाली ते दाग ना लावी जने ओ नहीं ते रोज हशनू कहदा फिर से हाय रब्बा की बनया रोज हशनू कहदा फिर से हाय रब्बा की
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਮਾਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਤੀ ਬਲਦਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਐਡਾ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡੀ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੁਟੇਰੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਿਵਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣਾ 800 ਸੈਲਮਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਖਾਦਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਣਗੇ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਮੋਤੀ ਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੜਾ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ
دروازہ کھلیا اندر وڑیا ہاتھ چیرا جس اندر وڑیا ویکھیا تے اندر تے کئی ہیرے پے نے حیران پریشان ہو گیا میں ایک ہیرا لے کے لگا پھرنے تے ہزاراں ہیرے پے نے انہیں کہ اچھا سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو پتہ بھکھا بندہ اچانک کدھر رجی تھاویں آ جاوے نا تے ہکا بکا ہو جاندا ہے حیران پریشان ہو گیا ہر پاسے سونے دی چمک چاندی دی چمک ہیرے جواہرات موتی تے لال انہیں کہا 3 گھنٹے نے اجے تے بڑا ویلا ہے کر لاواں گے کٹھیاں ذرا پھریے ٹریے تے صحیح نا کمرے دی سیر تے کریے ویکھیے تے صحیح وہ پھردا 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 اگے آیا تے ایک جگہ نا بڑا سونا تخت بنے کمال دا بڑا آرام دے بڑا سکون دے اس تخت تے او جڑا بادشاہ سی او سال وچ ایک راتی سوندا سی کسے بندے نوں تحفہ دتے سی بڑا سکون والا اس تخت تے ایک سال وچ او ایک دن سوندا سی وہ جس لین جا کے تخت تے بیٹھا نا تو پتہ ساری دیہڑی کم کر کر کے بندہ تھکاوٹ دا مارے ہے جس آ کے بسترے تے بہندا ہے نا بڑا سکون آندا تے انہوں نیند آ جاندی ہے اور ساری رات بڈھی نال جا کے منصوبے بنا کے رات دا جاگیا کٹیا تھکیا بیچارہ جس آ کے تخت تے بیٹھا نا ان سکون آ گیا انہوں نیند آ گئی تے او تخت تے سو گیا تے جس ویلے 3 گھنٹے پورے ہوئے نا بادشاہ نے آخیا جاؤ یار وہ پتہ تے کرو نا انہیں کنا کو مال کٹھا کیتا ہے جڑا ہے جے وہ لے آؤ تے وہ کوئی ہیرا لے لے گی اور جسے 3 گھنٹے بعد اندر ملازم گیا انہیں ویکھیا بادشاہ تخت سے اوئے اٹھو تا انہیں کو کی ہے لیا جڑا کٹھا کیتا ٹھہر جو میں یاد ہی نہیں رہا میں انہوں نے نا خبردار کسی شے نوں ہاتھ نہیں لانا بس تیرا وقت ختم ہو گیا چل ہن واپس انہیں چھک کے بندے نوں لے آندا باہر بادشاہ کو بادشاہ نے کہا لیا بھی ہیرا ہیرا لے لیا اس نے بادشاہ سلامت منو یاد ہی نہیں رہا میں تو جو مال کٹھا کرنا ہے ہن ایک باری جان دے نا میں سارا کچھ ہی کڈ لیا اپنے اندروں انہیں کہا نہیں گل ایک باری سی تینوں وقت دتا سی ہیرے بھی تیرے کول سن موتی بھی تیرے کول سن جواہرات بھی تیرے کول سن تینوں آخیا سی اے 3 گھنٹے نہیں جنہ چاہنا اکٹھا کر لے تو ٹائم ضائع کر آیا اے دوستو مثال ہے اے ہیرا انسان دی ہے زندگی ہے جڑی اللہ نے اس جسم دے اندر پیدا کیتی ہے اے انسان دی جان ایک ہیرا اللہ نے اے جڑا مٹی دا برتن اے دے اندر رکھیا ہے اور اے سونے دا کمرہ اے دنیا ہے اے دے اندر کدرے نمازاں دے ہیرے پے نے کدرے زکاتاں دے لال پے نے کدرے عبادت و بندگی دے موتی پے نے تے اللہ نے انسان نو ایک وقت دے چڑھیا ہے بھی بندیا تیرے کو 60 یا 70 سال دا وقت ہے میں تینوں اے ہیرے جواہرات والے کمرے چ واڑ دتا ہے تے جنہ چاہنا اکٹھا کر لے جدوں 70 سال پورے ہون گے نا میرے فرشتے آون گے لے کے تیری قبر چ لے آون گے نال تے انسان کی کیتا ہے آ کے اے دی زیب و زینت ویکھ کے اے دی سجاوٹ ویکھ کے اے دیاں موجاں ویکھ کے اے دے اندر ہی مشغول ہو گیا اور او بیڈ جڑا ہے دنیا دے سکون تے دنیا دیاں آرائشاں تے سجاوٹاں نے اس بیڈ تے آ کے انسان غفلت دی نیند سو گیا تے ہر بندہ کی سوچدا ہے لو جی اسی اجے بڑا وقت پہ ہے کر لواں گے لیکن جدوں مرد ہے ایک بزرگ ہوئے نا حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ بیٹھے سن تے رو رہے نے کسی بندے نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہو ایتھے بہ کے فرمایا بس اللہ دے بندیاں دی صلح کروا رہے ہیں تے عرض کیتی حضور معاملہ کتھوں تک پہنچا ہے فرمایا اللہ مان گیا بندے نہیں مان دے اللہ مننے ہے نا 5 وقت تسی خوش قسمت ہو تواڈے گھر دے نال مسجد ہے 5 انسان کیوں ساری کوشش کردا ہے اوور ٹائم لاندا ہے سارا دن بھی کام کردا ہے کہ میں کامیاب بن جاں تے اللہ پاک فرماندا ہے حیا علی الفلاح جے کامیابی چاہیے تے ادھر آ جا اللہ مننے ہے کامیابی چاہیے تے آ لیکن بندہ نہیں مندا بندہ اور چیزاں جاندا ہے تے فرمایا اللہ مننے ہے بندے نہیں مندے پہ میں تاں رونا پیا کچھ عرصہ گزریا لوکاں نے ویکھیا اوہی حضرت بہلول دنا آپ بیٹھے نے قبرستان دے اندر تے رو رہے ہیں میں ایک آج دی محفل دن پیغام دے کے جاؤں گا ہمیشہ ان ڈٹھا سودا جڑا ہے ان ڈٹھا سودا فائدے مند ہوتا ہے جی ویکھ کے کریے تے پھر بندہ کاٹے چ رہندا ہے ان ڈٹھا سودا دین دے معاملے چ فائدے مند ہوتا ہے انہیں پوچھا حضور آج قبرستان تے رو رہے ہو فرمایا ہاں تے حضور ایتھے کی کر دیو کہ فرمایا ایتھے بھی اللہ تے بندیاں دی صلح کرا رہے ہیں
تے پوچھا معاملہ کتنے تک پہنچا ہے؟ عرض کردے نے آپ نے فرمایا ہن بندے مان گئے نے اللہ نہیں ماندا پیا، اس تو پہلے کہ اللہ نہ منے سانو من جانا چاہیے۔ اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرا بھائی اگے مینوں دس رہا سی کہ ساڈے گھر دے قریب بالکل مسجد ہے تے اسی مسجد نماز تو پہلے پہنچ جانے ہیں، آخری حدیث پاک سنو تے ایمان تازہ کریا جے اور میری گل پلے بنیا جے۔ سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ انج دے ہون گے جنہاں دے چہرے ستاریاں وانگو چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگ انج دے ہون گے جنہاں دے چہرے سورج وانگو چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں دے چہرے چاند وانگو چمک رہے ہوں گے۔ تو جدو عالم محشر چ لوگ ویکھن گے تے عرض کرن گے یا اللہ یہ کون نے؟ نبی نے، ولی نے، غوث نے، کتب نے، ابدال نے، شہید نے، کون نے یہ بندے جنہاں دے چہرے ستاریاں وانگ چمک رہے نے؟ اللہ پاک فرمائے گا اے او بندے نے جڑے مسجد چ جوں ہی اذان ہوندی سی اے جڑا بھی ضروری کام ہوئے چھڑ کے تے مسجد لانا شروع کر دیں۔ پھر فرشتے عرض کریں گے، لوگ پوچھیں گے یا اللہ اے کون نے جنہاں دے چہرے چاند وانگو چمک رہے نے؟ تے اللہ پاک فرمائے گا کہ اے او بندے نے جڑے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھے ہوندے سن، یوں ہی اذان شروع ہوندی سی مسجد ال ٹرنا شروع کر دیندے سن۔ پھر فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اے لوگ جنہاں دے چہرے سورج نوں زیادہ چمکدار نے اے کون نے؟ اللہ پاک فرمائے گا اے او بندے نے جڑے وضو کر کے جا کے مسجد وچ بہ رہندے سن تے پھر اذان ہوندی سی۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوندے نے جنہاں دے گھر دے قریب مسجد ہوندی ہے اور پھر وہ اللہ دی بارگاہ حضرت علی پاک فرماندے ہیں جدو میرا دل کردا ہے نا کہ اللہ میرے نال گلاں کرے تے فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا، تے جدو میرا دل کردا ہے نا میں اللہ نال گلاں کراں تے فرمایا میں پھر نماز پڑھنا شروع کر دینا۔ تو حضور دے دیوانوں اس دور دے اندر انسان نو ہر وہ حربہ استعمال کیتا جا رہا ہے جدے ذریعے دین دی محبت دے دل چو ختم کیتی جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس امت نو یاد کیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سرکار نے پوچھا صحابہ دسو ایمان عجیب تر کنہ لوکاں دا ہوئے گا، انوکھا حیران کر دین والا؟ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہ پھر فرشتیاں دا ہوئے گا۔ فرمایا فرشتیاں دا ایمان عجیب تر ہونے والی کیڑی گل ہے؟ انہاں تے اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات نازل ہوندے نے، ہر وقت اللہ پاک دے قرب و جوار وچ رہندے نے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر نبیوں دا ایمان عجیب تر ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا نبیوں دا ایمان عجیب تر ہونے والی کیڑی گل ہے؟ انہاں تے اللہ تعالیٰ دی طرف وحی نازل ہوندی ہے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ساڈے ایمان عجیب تر ہوئے گا؟ فرمایا تہاڈا ایمان عجیب تر ہونے والی کیڑی گل ہے؟ تہاڈے وچ میں موجود ہاں۔ تے یا رسول اللہ پھر ایمان عجیب تر کنہ لوکاں دا ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ لوگ جڑے میرے تو بعد ہوں گے۔ ایدہ محدثین فرماندے نے مطلب ہے وے تہاڈے وچ میں موجود ہاں، تسی تے میرے اشارے نال سورج نو مڑدا ویکھدے ہو، پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھدے ہو، چاند نو دو ٹوٹے ہوندا ویکھدے ہو۔ فرمایا ایمان عجیب تر انہاں لوکاں دا ہوئے گا جنہاں ودھوہا دا مکھڑا نہیں ویکھیا ہوئے گا، واللیل دیاں زلفاں نہیں ویکھیاں ہونگیاں، یداللہ دے ہاتھ ویکھے نہیں ہون گے، یاسین دا سہرا ویکھیا تے نہیں ہوئے گا، لیکن اپنے 3 مہینے دا بچہ بھی نہیں ویکھن گے، اپنے باپ دا بڑھاپا بھی نہیں ویکھن گے، اپنی ملازمت بھی نہیں ویکھن گے، تے میرے گستاخ نو مار کے تختہ دار تے چڑھ کے کہن گے لبیک یا رسول اللہ۔ غازی ممتاز قادری ورگے اور غازی مرید حسین ورگے اپنی نوی نوی شادی نہیں ویکھن گے بلکہ اپنی جان میرے نا تو قربان کر دین گے۔ فرمایا منو ویکھیا نہیں ہوئے گا پر میری یاد اندر تڑپ دے ہوں گے۔ انہاں لوکاں دا ایمان عجیب تر ہوئے گا۔ تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں اس دور دے اندر سب تو زیادہ ضروری ہے کہ حضور نال محبت کیتی جائے۔ جدو سرکار نال محبت ہوئے گی تو سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ادو تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں انہوں دے مال جان اولاد حتیٰ کہ وہ دی اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں سانو چاہیے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال سچی اور پکی محبت اور فرما برداری کریے، اور جنہ کماں تو اللہ پاک نے منع فرمایا انہوں تو رک جائیے، اور جنہ کماں دا حکم فرمایا وہ کریے۔ آخر رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ آپ دا اس شعر نال اپنی گفتگو نو ختم کردا۔ آپ فرماندے نے دنیا ایک مسافر خانہ
کوئی آوے کوئی جاوے کدی مجالے محمد بخشا ایتھے پکا سبحان اللہ اللہ پاک اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈا سب دا یہ محفل پاک کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. سارے احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کون شریف اول حضور شریف پڑھ کے ملک کر دے.